لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے، میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے۔ کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مبارک دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اب آیا ہے۔ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی۔ آج بچے بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جو یہ بیچ کی جو ہے صدیاں ہیں جی ان لوگوں اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، دیکھیں ان لوگوں کا پھر کیا قصور ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان تو ہے لیکن ان تک وہ تو ان کی تو عربی زبان نہیں تھی، ترجمہ ان کے پاس تھا یہ نہیں۔ ٹاپک الگ ہو جائے گا، میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال تو میں آپ کو یہ مقدمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مبارک دور ہے۔ اس مبارک دور کے اندر اس ایجوکیشن کی وجہ سے عام بندے کو یہ پتا چل گیا کہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آج سے آپ 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے چلے جائیں، جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت ذرا آپ مسلم لیگ کے جلسوں میں دیکھیں، آپ کو کتنے بندے داڑھی والے نظر آتے تھے۔ مودودی صاحب کی داڑھی نہیں تھی، وہ انہوں نے بعد میں رکھی۔ آج ذرا سرکار کالج یونیورسٹیز میں دیکھیں، نوجوان بچے آپ کو داڑھی والے نظر آئیں گے۔ جی وہ تو میں ادھر بعد میں آؤں گا، پہلے میں بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسجدوں میں آپ کو میجورٹی کالی داڑھیوں والے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، بابے نہیں نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں نا جہاں پہ ابھی یہ ٹیکنالوجی تعلیم نہیں پہنچی، آج بھی وہاں صرف بوڑھا بندہ ہی کھانستے ہوئے مسجد میں آتا ہے، جوان وہاں پہ نہیں آ رہے۔ یہ سارا کریڈٹ کسی جماعت کو نہیں جاتا، کسی عالم کو نہیں جاتا، دنیاوی تعلیم کو جاتا ہے۔ اسقاف علی آپ نے جو بات کی، آج سے 40-50 سال پہلے اگر عورتیں کوئی پردہ کرتی بھی تھی نا تو کوئی بڑی چادر لے لی، وہ بھی گاؤں کی عورتیں، وہ پھولدار چادریں، وہ اس طرح۔ آج پرفیکٹ پردہ ڈیسنٹ انداز میں، یہ اس ماڈرن دور کے شاہ اندر۔ فیصل کی وائف نہیں کرتی تھی، آپ مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ نہیں کرتی بہت تھی۔ مشہور انہوں نے اچھا، ان کے یونیورسٹی آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آئی ہے کہ لوگوں نے کریٹیکل تھنکنگ سے اسلام کو اسٹڈی کیا۔ اگر یہ کوئی علماء یا بزرگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی تو 1200 سال میں یہ کیوں نہیں تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی مسلمان سے آپ سوال کریں اور پوچھیں کہ آج کا دور بہتر ہے یا ہمارا زمانہ بہتر ہے، یا ہم سے پہلے جو زمانہ گزر چکا آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے یا اوپر تک جو دور اور زمانے گزرے ہیں وہ بہتر تھے اور وہ لوگ بہتر تھے، یا آج ہمارا زمانہ اور ہمارا دور بہتر ہے؟ تو ہر مسلمان اس کا جواب یہ دے گا کہ ہم سے پہلے جو زمانے گزر چکے ہیں وہ ہم سے بہتر تھے، اور احادیث طیبات کے اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو زمانہ گزر چکا ہے وہ آنے والے زمانے سے بہتر ہے۔ لیکن مرزا جہلمی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا جو دور اور ہمارا زمانہ ہے یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد سب سے بہتر زمانہ ہے، یہ مبارک دور ہے۔ مرزا جہلمی یہ بات کیوں کرتا ہے، احادیث شریعہ کے خلاف یہ کیوں بات کرتا ہے؟ تاکہ نوجوانوں کی ہمدردیاں سمیٹی جائے اور اپنی فین فالوئنگ بڑھائی جائے، نوجوانوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا جائے اور ان کے سامنے یہ ڈگڈگی بجائی جائے کہ ہم تو بڑے مبارک دور میں ہیں اور بالکل ہم تو صحیح دور میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، وہ جہالت میں تھے اور وہ جو ہیں وہ بالکل دین سے دور تھے۔ اس وقت اویئرنیس اور آگاہی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لہٰذا آپ جس ٹریک پہ اور جس راستے پہ چل رہے ہیں اور جس راستے پہ میں آپ کو چلا رہا ہوں، بالکل آپ رائٹ اور درست راستے پہ چل رہے ہیں۔ صرف نوجوانوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ راگ لاتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سرے واضح حدیث موجود ہے کہ ہر آنے والا دور پہلے اس میں خیر کم ہوگی اور پہلے والا دور خیر میں آنے والے زمانے اور دور سے بہتر ہوگا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری 7068 نمبر حدیث لے کر سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، جو بھی تم پہ زمانہ آئے گا، دور آئے گا، ہر آنے والا دور بعد والے یعنی پہلے جو گزر چکا دور ہے
اس سے زیادہ اس میں شر ہوگا۔ حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، یعنی ہر آنے والا دور اس میں شر زیادہ ہوگا۔ اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں 2206 نمبر حدیث ہے، ان الفاظ کے ساتھ لے کے آئے، ما من عام الا الذی بعدہ شر منہ، جو بھی اس سال آئے گا ہر آنے والا سال پہلے سے شر میں زیادہ ہوگا۔ اب یہاں یہ جو شر کا کلمہ استعمال ہوا ہے، اس کو آپ صحیح مسلم کی 985 نمبر حدیث سے اس طرح سمجھیں۔ صحیح مسلم کی 985 نمبر حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، خیر صفوف الرجال اولھا وشرھا آخرھا، مردوں کی سب سے خیر والی، سب سے بہتر صف پہلی ہے، اور ان کی سب سے شر والی صف وہ آخری صف ہے۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی صف میں تو خیر سب سے زیادہ ہے اور آخری صف جو ہے اس میں کھڑا ہونے والا وہ شر میں مبتلا ہے، وہ گناہ گار ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ خیر کے اعتبار سے پہلی صف وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ خیر اس میں ہے، اور پھر خیر کم ہوتی چلی جائے گی، اس کے بعد دوسری صف میں اس سے کم خیر ہوگی، اور اس کے بعد تیسری صف میں اس سے کم خیر ہوگی، اور کرتے کرتے جو آخری صف ہے اس میں سب سے زیادہ کم خیر ہوگی۔ وشرھا آخرھا کا معنی یہ نہیں کہ پچھلی صف میں آخری صف میں کھڑا ہونے والا شخص وہ گناہ گار ہوگا، معنی یہ ہے کہ خیر آخری صف میں کم ہوگی تو ہر آنے والا دور پہلے دور سے خیر میں کم ہوگا۔ لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، زمانہ تم پر جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے زمانے سے ہوگا، اس میں شر زیادہ ہوگا، معنی یہ ہے کہ خیر کے اعتبار سے وہ زمانہ پہلے زمانے سے کم ہوگا اور پہلے زمانے میں خیر زیادہ ہوگی۔ ما من عام الا الذی بعدہ شر منہ، ہر سال جو ہے اس سال میں خیر کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس صریح اور واضح حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے بعد پھر جیسے جیسے زمانہ گزرا، حالات گزرے، ہر آنے والا سال وہ پہلے سال سے خیر میں کم ہوتا چلا گیا، اور آج تک وہ خیر کم ہوتی جا رہی ہے۔ خیر والا زمانہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، اور پھر اتباع تابعین کا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور واضح حدیث ہے، المعجم الکبیر لطبرانی میں امام طبرانی لے کے آئے، اور امام حسبی نے مجموع الزوائد میں 12236 نمبر حدیث ذکر کی، اور فرمایا کہ رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح، اس کو امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں ذکر کیا، ورجالہ رجال الصحیح، اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ اور وہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا، الیوم خیر ام امسی، یہ بتاؤ کہ آج کا دن بہتر ہے یا جو دن گزر چکا ہے وہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ لیکن مجھے معلوم ہے، امسی خیر من الیوم، کل کا دن آج سے بہتر تھا، والیوم خیر من غد، آج کا دن آنے والے دن سے بہتر ہے، جو کل گزر گیا وہ آج سے بہتر تھا، اور آج آنے والے کل سے بہتر ہے، ایسے ہی رہے گا۔ وَكَذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، حتیٰ کہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا کہ ہر آنے والا جو دور ہے اس میں خیر کم ہوتی جائے گی، ہر آنے والے دن میں خیر کم ہوتی جائے گی، اور اس سے جو پہلے دن گزر چکا وہ خیر میں آنے والے دن سے زیادہ ہوگا۔ یہ صحیح حدیث واضح روایت اور حدیث بتا رہی ہے کہ جیسے جیسے دور گزرے گا، جیسے جیسے سال آئے گا، دن آئے گا، خیر کم ہوتی چلی جائے گی اور شر بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن مرزا جہلمی نے ان صحیح اور واضح صریح حدیث کے مقابلے کے اندر یہ کہتا ہے کہ صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے بعد یہ جو ہمارا دور ہے، یہ جو ہمارا دور ہے، یہ سب سے بہتر دور ہے۔ اب مرزا جہلمی سے سوال یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ آج کا دور مبارک دور ہے، اور صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے بعد ہمارا
جو دور ہے یہ سب سے بہتر دور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا زمانہ اور آج کا دور یہ بہتر کیوں ہے؟ اس کی خیریت اور بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ آج کا دور یہ ماڈرن دور، یہ ماڈرن سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس بنیاد پہ، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، یوٹیوب، فیس بک اور یہ ساری چیزیں، ان کی بنیاد پہ آج کا دور بہتر دور ہے اور خیر کا دور ہے، تو یہ وجہ کیا صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کے زمانے کے اندر پائی جاتی ہے؟ تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ پھر اس اعتبار سے یہ دور تمہارا، جس کو تم مبارک دور کہہ رہے ہو، یہ دور پھر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور سے بھی افضل قرار دو گے؟ اور پھر صحابہ اور تابعین کا دور افضل اور بہتر کیوں؟ حدیث میں جو نص وارد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، اور بعض روایت کے مطابق اتباع و تابعین کا زمانہ۔ اب یہ جو زمانہ ہے اس کی خیریت کی وجہ کیا ہے؟ تو یقیناً اس کی خیریت کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ حضور کی برکت سے بہتر ہے، اور پھر صحابہ کا زمانہ حضور کے زمانے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بہتر ہے، تابعین کا زمانہ صحابہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بہتر ہے، اور اتباع تابعین کا تابعین کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بہتر ہے۔ تو خیریت اس زمانے کے اندر ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں، ماڈرن سائنس کی بنیاد پہ نہیں، جس بنیاد پہ تم اپنے زمانے کو خیر اور مبارک اور بہتر دور قرار دے رہے ہو، یہ وجہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھی، تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ تمہارا زمانہ اس زمانے سے بہتر قرار پائے گا؟ علت بیان کرو، وجہ بیان کرو اپنے دور کی خیریت کی۔ صحیح حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ آنے والا ہر زمانہ اور ہر سال اور ہر دن وہ پہلے سے خیر میں کم ہوگا، اور پہلے والا دور، سال، مہینہ اور دن وہ آنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور پھر مرزا جہلمی نے اس طریقے سے کمپیریزن چیزوں کا کروایا ہے، کہتا ہے کہ آج کا جو دور ہے اس میں جو جدید تعلیم ہے، اس جدید تعلیم کی برکت سے ہمارا یہ زمانہ بہتر ہے، اس میں جو ماڈرن تعلیم ہے، جدید تعلیم ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہتر قرار پاتی ہے۔ جبکہ اسی تعلیم اور انہی تعلیمی اداروں کے بارے میں مرزا جہلمی نے خود بیان دے چکا ہے کہ اس وقت الحاد اور ایتھیس جو پھیلنے کی وجہ ہے، اس کی وجہ بھی یہی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں۔ مرزا جہلمی نے خود ایک جگہ پہ بیان دیا تھا، اس سے سوال ہوا تھا تو اس نے یہ کہا تھا، یہ ایک حقیقت ہے، اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر کئی ٹیچرز ایسے ہیں جو انتہائی اسلام دشمنی پھیلا رہے ہیں، ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ تمہارا اپنا بیان ہے کہ کالجز، یونیورسٹیز اور ان اداروں سے پروموشن مل رہی ہے، تو اب یہ پھر اگر یہ تعلیم جو ہے وہ اس زمانے کی خیریت اور بہتری کی دلیل ہے، تو یہ جو جس تعلیم کا تم نام لے رہے ہو، یہ تعلیم تو الحاق پھیلا رہی ہے، اور یہی تعلیم جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، دنیا تو ملی طائر دیں کر گیا پرواز۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ۔ روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اور پھر مرزا جہلمی نے خود ایک جگہ پہ یہ کہا تھا، سوال کے جواب میں سوال یہ ہوا تھا کہ ایتھیس وغیرہ وہ نوجوانوں کو بدظن کر رہے ہیں، تو مرزا کہتا ہے نوجوانوں کو کوئی بدظن نہیں کر رہا، نوجوان خود ہی بدظن ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ نوجوان تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ ملحدین ہیں جن کے نام لکھے ہیں، میں ان کو مشہور نہیں کرنا چاہتا، ان کا نام لے کے وہ نوجوانوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ آگے کہتا ہے نوجوانوں کو بدظن نہیں کر رہے، نوجوان خود ہی بدظن ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ نوجوان تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ مرزا صاحب
اب ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں، جس طرح ایتھیس نوجوانوں کو بدظن کر رہے ہیں، نوجوان خود اپنی زندگی وہ آزادانہ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گزارنا چاہ رہے ہیں، اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت کے مذہب سے اگر کوئی برگشتہ ہوتا ہے تو اپنی جو ہے نا وہ خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہی جواب ہم دیتے ہیں مرزا جہلمی کو، مرزا جہلمی کے بلائنڈ فالورز کو۔ اگر کوئی اہل سنت کے عقیدے کو چھوڑ کر مرزا کے گمراہانہ عقیدے کو پروموٹ کرتا ہے یا اس پہ چلتا ہے تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ نوجوانوں کے مائنڈ اور ذہن بن چکے ہیں آزاد خیالی کے، اور پھر کمپیریزن اس طریقے سے کرواتا ہے کہ دیکھیں کیا میں پاکستان کے وقت آپ تصویریں دیکھ لیں، اس وقت لوگوں کی تصویریں دیکھیں، داڑھی نہیں رکھی تھی۔ آج نوجوان کالجز میں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، انہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ جس طرح داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے کس طریقے سے رکھی ہوئی ہیں، یعنی یہ ایک طبقہ ہے جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں نوجوانوں کا پڑھتا ہے، وہ داڑھیاں انہوں نے رکھی ہیں، سنت کے مطابق داڑھیاں رکھی ہیں، لیکن ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لازمی طور پہ ان کی دینی وابستگی، یا تو ان کی خاندانی دینی وابستگی ہوتی ہے یا کسی نہ کسی دینی طبقے کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دین کے ساتھ رہتے ہیں، اور کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے کے باوجود بھی وہ اپنے دینی معاملات کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ اس میں تعلیم کا اثر نہیں ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کی تعلیم جو ہے وہ یہ بتاتی ہے اور یہ دکھاتی ہے، ورنہ کالجز اور یونیورسٹیز کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہی کو دیکھ لیں، وہ الحاد کا شکار نہیں ہو رہے، ایتھیزم کا شکار نہیں ہو رہے، کتنے بے دینی اور بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر کمپیریزن کر رہا ہے کہ دیکھیں آج آپ یونیورسٹی کے سامنے جا کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو لڑکیاں عبایا میں نظر آئیں گی اور باقاعدہ ڈیسنٹ پردہ کیا ہوا ہوگا، اور کمپیریزن کن کے ساتھ کروا رہا ہے کہ آپ پہلے دور کی عورتیں دیکھیں، وہ چادر لے کے رکھتی تھیں، اور آج پورا ڈیسنٹ طریقے سے جو لڑکیاں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں۔ کمپیریزن کن کے ساتھ کروا رہا ہے؟ اگر کروانا ہے مقابلہ تو ان کا موازنہ کروانا ہے تو پھر ان عورتوں کے ساتھ، ان با پردہ اور حیا دار خواتین کے ساتھ کرواؤ جو اپنے دور میں ٹوپی برقع استعمال کرتی تھی، جن کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاؤں بھی نظر نہیں آتے تھے۔ مقابلہ کروانا ہے تو ان کے ساتھ کرواؤ۔ پھر تمہیں صرف یہ چند لڑکیاں وہ عبایا کے اندر اور پردے کے اندر، برقعے کے اندر نظر آئی ہیں، جو یونیورسٹیز کے اندر پینٹس پہن کے آتی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر نیم برہنہ لباس پہن کے آتی ہیں، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ ہے۔ کیا ڈانس اور رقص کی تعلیم نہیں وہاں دی جاتی؟ کیا انہیں یونیورسٹیز اور انہی جو کالج کے اندر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ پھر وہاں لڑکیاں جو ہیں وہ کس انداز سے جو ہیں نہ وہ حیا سوزی کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ تو تم کمپیریزن کیا کروا رہے ہو؟ تو کمپیریزن کروانا ہے تو مقابلہ ان خواتین کے ساتھ کرواؤ جو حیادار خواتین تھیں، اور پھر اس وقت اگر وہ چادر بھی لے کر رکھتی تھی تو چادر کے اندر بھی ان کا حیا ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حضور فرماتے ہیں، نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم میں جانے والے عورتوں کی دو قسمیں بیان فرمائی، اور ایک قسم وہ کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ کیا معنی؟ شارحین نے معنی یہ لکھا ہے کہ وہ حقیقتاً تو لباس پہنی ہوئی ہوں گی، لیکن اصلاً جو فلمانہ پہنے ہوئی نہیں ہوں گی، اپنے ادب حیا کی وجہ سے ان کے اندر حیا نہ ہوگا، یا وہ لباس تو پہنے گی لیکن اتنا باریک پہنے گی جس سے ان کے جسم کی رنگت نظر آئے، یا اتنا چست اور ٹائٹ لباس پہنے گی جس سے ان کی طبی و خد و خال اور نشیب و فراز نظر آئیں گی۔ تو صرف بظاہر اٹریکٹیو برقع اور عبایا اور نقاب نہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس نقاب کے اندر اور اس کے اندر حیا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو احادیث صحیحہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہر آنے والا دور
زمانہ اور جو آنے والا دن ہے وہ پہلے سے خیر میں کم ہوگا، اور جو زمانہ دور گزر چکا ہے اس میں خیریت زیادہ ہوگی۔ لیکن مرزا جرمی کہتا ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے زمانے کے بعد ہمارا ہی دور بہتر ہے۔